سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات محمد. Brother Imani, قرآن حکیم کے 15ویں سورہ کی انتہائی مشہور و معروف آیت ہے، جسے علماء نے بیان قرار دیا ہے۔ پروردگار اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے جس میں حفاظت قرآن کا اعلان خود پروردگار عالم نے کیا ہے۔ پروردگار عالم نے حفاظت قرآن کا جو اعلان کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس اعلان کا سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا پوشیدہ ہے؟ کیونکہ قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے پہلی کتاب نہیں ہے، بلکہ سلسلے کے اعتبار سے سب سے آخری کتاب ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے نافذ کی گئی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے اسے لاگو کیا گیا ہے۔ قرآن کے بعد اب نہ کوئی صحیفہ نازل ہونے والا ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جو اللہ نے اپنے صحیفے بھیجے تھے، جو کتابیں نازل کی تھیں، ان کے ساتھ ہوا یہ تھا، کتاب آتی تھی، پروردگار اپنا صحیفہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا تھا، مگر جب نبی دنیا سے چلا جاتا تھا تو کتاب تحریف کا شکار ہو جاتی تھی، یعنی لوگ کچھ اپنی طرف سے ہٹا دیتے تھے اور کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک کتاب آئی، تحریف کا شکار ہوئی، دوسرا نبی آیا، دوسری کتاب نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ کتابوں کے آنے کا چلتا رہا۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب سلسلے نبوت کا آخری نبی، اب پیغمبر کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے لیے خود خدا کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، رسالت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ سلسلہ رسالت کے آخری رسول، سلسلہ نبوت کے آخری نبی، اب آخری نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی آخری کتاب ہے سلسلے کے اعتبار سے، اور اسے قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے انتظامات کر دیے جائیں کہ جس طرح سے گزشتہ کتابوں کو تحریف کا شکار دنیا والوں نے بنا دیا، لہذا اس کتاب کو جو قیامت تک کے لیے نافذ کی گئی ہے، اس کتاب کو تحریف سے بچایا جائے۔ لہذا تحریف کو قرآن سے بچانے کے لیے اور تغیر و تبدل سے بچانے کے لیے جو پہلا انتظام اللہ نے کیا وہ یہ کہ اس دعوے کے ساتھ قرآن کو نازل کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اب تحریف کے تماشے ختم ہو گئے ہیں، اب تحریف کے چرچے ختم ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی بھی طریقے کی، کسی بھی اعتبار سے کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے، کسی بھی طرح کی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ تنزیلی اعتبار ہو یا ترتیبی اعتبار ہو، کسی اعتبار سے اگر کوئی انسان تحریف قرآن کا قائل ہوتا ہے تو یاد رکھو وہ تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے بلکہ اعجاز قرآن کا منکر ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔
अल्लाह का मौजूदा है। जब कुरान मौजूदा परवरदिगार है तो फिर इस मौजूदा परवरदिगार का तकादा ये है कि जिस शक्ल में ये आया है उसी शक्ल में बाकी रहे। अगर कोई खड़ा होके ये कह दे कि हम मुसलमान हैं और उसके बाद वो ये कहे कि इसमें ये कमी हुई है, ये बेशी हुई है, तो वो कुरान में कमी और बेशी नहीं निकाल रहा है बल्कि मौजूदा कुरान का इनकार कर रहा है, कुरान के मौजूदा होने से इनकार कर रहा है। जो मौजूदा कुरान से इनकार कर दे या कुरान को मौजूदे की हैसियत से मानने से इनकार कर दे तो याद रखो मोमिन तो बहुत दूर की बात है, वो मुसलमान में नहीं हो सकता है, वो कुफ्र और शिर्क के दायरे में पहुंच जाता है। एक सलावत के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान मजीद अल्लाह का मौजूदा है। कुरान को अल्लाह ने तहरीफ से बचाने के लिए इंतजाम ये किया, यह दावा करके इस दुनिया में कुरान को नाजिल किया है और इस दुनिया में भेजा है कि यह कुरान वो है कि इस जिक्र को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यही वो आयत है जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने कुरान को हर तरीके से महफूज रखा है क़यामत तक के लिए। न इसमें कोई तगय्युर होगा, न कोई तबद्दुल होगा, न कोई तरमीम होगी, न कोई तहरीफ होगी। दुनिया की किसी भी ताकत में इतनी हिम्मत और जुर्रत हो ही नहीं सकती कि वो कुरान में किसी तरीके का तगय्युर कर दे, किसी तरीके का तबद्दुल कर दे। वरना फिर अल्लाह का जो दावा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, फिर इसका क्या होगा? तो अभी जो परवरदिगार आलम ने हिफाजत कुरान के जो इंतजामात किए हैं वो इंतजाम क्या थे? देखिए कुरान मजीद अरबी जबान में ये किताब नाजिल हुई है, बिल्कुल सही, ऐसा भी नहीं है किसी दूसरी जबान में ये कुरान नाजिल हुआ हो और उसके बाद इस किताब का तर्जुमा अरबी में कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि खुद सूरह यूसुफ में परवरदिगार खुद कह रहा है कि हमने इस कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया है। तो अरबी जबान में ये किताब नाजिल हुई है। किताब अरबी में जरूर नाजिल हुई है मगर इसमें फर्क है। वो जबान जो अरब बोलते थे किताब उसी जबान में नाजिल हुई, जबान बदली नहीं थी, मगर कुरान मजीद में जो अल्फाज अरबी के इस्तेमाल हुए हैं अरबी के अल्फाज वही है जो वो बोलते थे, रोजमर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल करते थे। फर्क ये हो गया कि जब वो अल्फाज कुरान में आए तो जो अरब मुराद लेते थे वो मुराद यहाँ बदल गए। अब वो मुराद नहीं रहे। जब मुराद ही बदल गए तो जरूरत इस बात की है कि कोई ऐसा इंसान कुरान के साथ में होना चाहिए कि जो खड़ा होकर ये समझाए कि अब तक जिस लफ्ज से तुम जो मुराद लेते थे अब वो मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद बदल गया, यहाँ मानी बदल गए, यहाँ मतलब बदल गए। अरबी के अल्फाज जरूर हैं, जबान वही है, मगर जब कुरान में वो अल्फाज आए तो मुराद बदल गए। मिसाल के तौर के ऊपर एक नहीं सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं कि कुरान मजीद में मतलब लफ्ज सलात इस्तेमाल किया गया, हज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ज़कात का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और ऐसे बहुत से लफ्ज हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल किए गए। फितने का लफ्ज कुरान में इस्तेमाल किया गया है, मगर इन तमाम अल्फाज में फर्क ये है कि जो अरब मुराद लेते थे जब वो लफ्ज कुरान में आए तो मुराद बदल गए, मानी बदल गए, मफ़हूम बदल गए। वहाँ सलात के मानी पुकारने के थे, दुआ के मानी में थे। जब कुरान में सलात का लफ्ज आया है तो अब दुआ और पुकारने के मानी में नहीं है, मखसूस इबादत इलाही के मानी में है। ज़कात का लफ्ज वो बोलते थे मगर पाकीज़गी के मानी में बोलते थे। जब वही लफ्ज ज़कात कुरान में आया है तो आम पाकीज़गी मुराद नहीं है, मखसूस इबादत इलाही मुराद है। हज से मुराद को इरादा लेते थे मगर वही लफ्ज हज जब कुरान में आया है तो आम इरादा मुराद नहीं है, मखसूस इबादत इलाही मुराद है। तो जरूरत इस बात की है कोई समझाने वाला हो। अक्सर मैं मिसाल देकर बात वाज़ेह कर देता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर कोई ऐसा गांव हो, कोई ऐसी बस्ती हो, कोई ऐसा करिया हो कि जहाँ जितने लोग रहते हो जिस्मानी एतबार से उनमें नस्ल पाया जाता हो। मतलब किसी का एक हाथ न हो, किसी की एक आंख न हो, किसी का एक पैर न हो। जिस बस्ती के, जिस शहर के, जिस जगह के लोगों ने
کبھی 2 پیر والا آدمی دیکھا ہی نہیں ہے، 2 ہاتھ والا آدمی دیکھا ہی نہیں ہے، 2 آنکھوں والا آدمی دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب دیکھا ہے تو 1 پیر والا آدمی، جب دیکھا تو 1 ہاتھ والا آدمی۔ سچ بتائیے، اگر ایسی بستی کے لوگوں کے درمیان یہ کہا جائے کہ انسان آ رہا ہے، انسان آنے والا ہے، آدمی آئے گا، آدمی جانے والا ہے، آدمی آنے والا ہے، سچ بتائیے اس کے ذہن میں انسان کا کیا تصور ابھرے گا؟ وہی تصور تو ابھرے گا جیسے انسان اس نے دیکھے ہیں۔ اگر 1 پیر والا دیکھا ہے تو 1 پیر والے انسان کا تصور اس کے ذہن میں ابھرے گا۔ اگر 1 ہاتھ والا انسان دیکھا ہے تو 1 ہاتھ والے انسان کا تصور اس کے ذہن میں ابھرے گا۔ یعنی جب کوئی کامل جسم رکھنے والا انسان اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو جب کہا جائے گا انسان آ رہا ہے، انسان آئے گا، آدمی آنے والا ہے، آدمی جانے والا ہے، تو اس کے دماغ میں وہی تصور ابھرے گا جیسا انسان اس نے دیکھا ہے۔ اب اگر ایسی بستی میں جہاں 2 پیر والا انسان دیکھا ہی نہ ہو، اس بستی میں اگر کامل جسم رکھنے والا انسان پہنچ جائے تو یہ بستی والے حیرت سے کہیں گے آخر یہ انسان کیسا ہے، میں نے آج تک ایسا انسان دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی سمجھانے والا ہو کہ جو پڑھ کے سمجھائے کہ اب تک تم نے جتنے انسان دیکھے تھے وہ سب جسمانی اعتبار سے ناقص تھے، یہ جو انسان آ رہا ہے اس کے 2 پیر بھی ہیں، اس کے 2 ہاتھ بھی ہیں، اس کے 2 آنکھیں بھی ہیں، یہ ناقص انسان نہیں، یہ کامل انسان ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو ناقص ہے وہ اپنے کو کامل سمجھ رہا ہے اور کامل کو ناقص سمجھ رہا ہے۔ یہی تو 1400 برس سے سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ ناقص اور کامل کی بحث نہیں ہے، یہ تدیر اور سقیفہ کی بحث ہے۔ ایک سلام بھیجیے محمد وآل محمد۔ منزل کا نام نہ ہوتا جو منزل کمال ہے جسے غدیر کہتے ہیں، تو پھر آئے اکمال نازل نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر اسلام کا نقطہ کمال ہے، مرکز کمال ہے۔ جو اس مرکز کمال سے وابستہ ہو جائے گا وہ صاحب کمال ہو جائے گا، اور جو اس مرکز کمال سے انحراف کرے گا وہ زوال پذیر ہو جائے گا، اسی طریقے سے کہ جیسے شیطان زوال پذیر ہو گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ بستی میں پہنچے گا تو ہاتھ والا انسان اس بستی میں پہنچے گا تو لوگ حیرت سے کہیں گے یہ انسان کیسا ہے، ایسا انسان میں نے اب تک نہیں دیکھا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کوئی سمجھانے والا ہو جو پڑھ کے سمجھائے کہ اب تک تم نے جتنے انسان دیکھے ہیں وہ سب ناقص جسم رکھنے والے انسان تھے، یہ انسان جو آ رہا ہے یہ کامل جسم رکھنے والا انسان ہے۔ بس اسی طریقے سے عربی کے الفاظ تو وہی تھے، مگر جب قرآن میں مراد بدل گیا ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا سمجھانے والا ہو جو کھڑا ہو کے یہ سمجھائے کہ اب صلاۃ سے مراد عام پکارنا اور دعا نہیں ہے، مخصوص عبادت الہی ہے۔ اب حج سے مراد عام ارادہ نہیں ہے بلکہ مخصوص عبادت الہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو بعد میں نازل کیا، مبلغ قرآن رسول کو پہلے بھیجا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ پیغمبر کو بحیثیت معلم قرآن اور مبلغ قرآن اور محافظ قرآن پیغمبر کو پہلے بھیج دیا گیا۔ اب عزیزان محترم، جب تک پیغمبر اسلام اس دنیا میں رہے قرآن کی تعلیم اور مفاہیم قرآنی کو عام کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ قرآن کی جو آیت ہوتی تھی پیغمبر من نوعن جو مفہوم اللہ کے نزدیک تھا اس مفہوم اور مطالب کے ساتھ دنیا تک پہنچا دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام سن 11 ہجری تک اس دنیا میں رہے، قرآن قیامت تک کے لیے نافذ کیا گیا۔
پیغمبر سن 11 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ضرورت ہے تو پھر جسے محافظ قرآن مبلغ قرآن معلم قرآن کی حیثیت سے بھیجا تھا اسے بھی قیامت تک باقی رہنا چاہیے تھا. اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ضرورت ہے. تو جو محافظ تھا جو مبلغ تھا جو معلم تھا اسے بھی قیامت تک باقی رہنا چاہیے تھا. مگر پیغمبر جو معلم قرآن تھے جو مبلغ قرآن تھے وہ دنیا سے سن 11 ہجری میں چلے گئے. اب اس کے بعد قرآن اکیلا رہ گیا, قرآن تنہا رہ گیا. کیا قرآن بغیر معلم رہا؟ کیا قرآن بغیر محافظ رہا؟ تو اب یہاں کے اوپر جب عالم اسلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن کا محافظ کون ہے, بعد پیغمبر قرآن کا محافظ کون ہے, تو عالم اسلام یہ جواب دیتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے بحیثیت محافظ قرآن اور بحیثیت نگہبان قرآن کسی کو متعارف نہیں کرایا, محافظ کی حیثیت سے کسی کو نہیں پہچانوایا. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پیغمبر نے کسی کو محافظ کی حیثیت سے پہچانوایا ہی نہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے فرائض منصبی کو پوری طریقے سے ادا ہی نہیں کیا. اس لیے کہ جو سب سے بڑا فریضہ تھا اسی کی وضاحت پیغمبر نے نہیں کی, اسی کی تبلیغ نہیں کی, اسی کو نہیں پہنچایا. لہذا یہ سوال اور یہ جواب کچھ سمجھ میں نہیں آتا. عالم اسلام یہ کہتا ہے کسی کو پہچانوایا نہیں گیا. اگر نہ پہچانوایا گیا تو پیغمبر نے اپنے فرائض منصبی کو پوری طریقے سے انجام ہی نہیں دیا. عالم اسلام پیغمبر کے کاندھوں کے اوپر اس ذمہ داری کو نہ رکھے کہ پیغمبر نے کسی کو پہچانوایا نہیں. پیغمبر جب اس دنیا سے جانے لگے تھے تو جاتے جاتے پیغمبر نے کہہ دیا تھا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی. دیکھو میں تمہارے درمیان میں دو گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے ہمارے اہل بیت ہیں. اگر ان سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہ کے محترم, کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, کافی وقت ہو چکا ہے, اختصار مد نظر ہے تو 3 باتیں اور بات ختم ہو جائے گی. دیکھیے پیغمبر حفاظت قرآن, حفاظت شریعت, حفاظت دین کی عظیم ذمہ داری اہل بیت کے حوالے اس حدیث کے ذریعے کر گئے. اب پیغمبر اسلام کی حدیث کب وارد ہوئی, پیغمبر نے یہ کب کہا؟ دیکھیں یہ پیغمبر کی حیات کا سب سے آخری پیغام ہے جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں. حدیث ثقلین میں 2 چیزیں پیش کی گئیں, ایک کا نام ہے قرآن اور دوسرے کا نام ہے اہل بیت. اہل بیت سے تمسک کا حکم دیا گیا. پوری سیرت پیغمبر اور پوری حیات پیغمبر کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کہیں کے اوپر آپ کو تمسک بالثقلین کا لفظ نہیں ملے گا. کہیں تو بتا دیجیے تمسک کا لفظ ملے گا آپ کو, کہیں نہیں ملے گا. یہ پہلا موقع ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے کوئی امت کے درمیان میں جو سب سے آخری پیغام دیا ہے وہ تمسک بالثقلین کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, نہ غدیر میں آپ کو تمسک ملے گا, نہ مسجد النبوی کے خطبوں میں تمسک ملے گا, نہ مکے کی زندگی میں تمسک ملے گا, نہ مدینے کی زندگی میں تمسک بالثقلین ملے گا. یہ آخری پیغام جب جا رہے تھے دنیا سے, ظاہری زندگی ختم ہونے والی تھی, تب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ قرآن و اہل بیت سے تمسک اختیار کرو. اگر متمسک ہو جاؤ گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ان تمام چیزوں کی وضاحت کی جیسے ایک لفظ تمسک. پیغمبر نے جاتے جاتے تمسک کے لفظ کا استعمال کیوں کیا؟ دیکھیں دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی مسافر اپنے گھر سے نکلنے لگتا ہے, بس جانے والا ہے, طویل سفر کے اوپر جانے والا ہے, 15 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے, تو کچھ انتظامات کو مسافر کرتا ہے.
اب مسافر انتظامات کیا کرتا ہے؟ اگر اس کے پاس زراعت ہے تو کسی کے حوالے زراعت کرے گا، اگر باغات ہیں تو باغات کسی کے حوالے کرے گا، اگر دوسری چیزیں ہیں تو وہ تمام چیزیں حوالے کی جائیں گی۔ ہر مسافر کا دستور یہ ہے کہ جو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں اور گھر کے اندر کی عمومی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ سفر سے پہلے تقسیم کر دیتا ہے۔ اب جب وہ مسافر بالکل تیار ہو گیا ہے، جانے والا ہے، جیسے ہی گھر سے نکلنے لگا تو اس نے اپنی زوجہ کی طرف، بیوی کی طرف مڑ کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں نے 10,000 روپیے فلاں جگہ رکھ دیے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو ان پیسوں کو نکال کے خرچ کر لینا، کسی طریقے کی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری قیمتی چیزوں کے بارے میں وہ جاتے جاتے کہہ دے گا یہ چیز وہاں رکھی ہے، یہ چیز وہاں رکھی ہے۔ جو چیز مسافر کی نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور جس کی سب سے زیادہ زندگی میں ضرورت و اہمیت ہوتی ہے، اس چیز کے لیے مسافر جب گھر سے نکلنے لگتا ہے تو کسی سے نہیں کہتا ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے، اگر بیٹا ہے تو بیٹے سے کہا جاتا ہے، جو سب سے قیمتی شے ہوتی ہے اس کا پیغام سب سے آخر میں دیا جاتا ہے۔ اب پیغمبر کا سفر زندگی ختم ہونے والا ہے، سفر آخرت شروع ہونے والا ہے۔ جب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے تھے تو جو سب سے آخری پیغام دے کے گئے ہیں وہ تمسک بالثقلین کا پیغام دے کے گئے ہیں۔ تمسک بالثقلین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ پیغمبر کا آخری پیغام نہیں ہے بلکہ شریعت کا سب سے اہم پیغام ہے، سب سے اہم ضرورت ہے جسے تمسک بالثقلین کہتے ہیں۔ اور یہ تمسک بالثقلین وہ ہے کہ اگر تمسک بالثقلین نہ حاصل کرو گے تو نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ اطاعت قبول ہوگی، نہ اتباع قبول ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ کہ متمسک ہو جاؤ قرآن اور اہل بیت سے۔ اب جب متمسک ہونے کا حکم دیا گیا تو اگلی نقطۂ نظر سے اگر ہمارا جیسا انسان سوچے تو یہی کہہ سکتا ہے کہ جب پوری شریعت آ چکی تھی اور میدان غدیر میں دین کامل ہو چکا تھا، اعلان ولایت ہو چکا تھا، محبت کا گفتگو ہو چکی تھی، توحید سے لے کے قیامت تک کی تعلیم دی جا چکی تھی، جب سب کچھ ہو گیا تھا تو اب پیغمبر جب دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے پیغمبر کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ میری اطاعت کرتے رہنا، میری اتباع کرتے رہنا، میری اطاعت کی بنیاد کے اوپر نجات ہوگی، اتباع کی بنیاد کے اوپر نجات ہوگی۔ نہ پیغمبر نے ولایت کا ذکر کیا، نہ پیغمبر نے محبت کا ذکر کیا، نہ پیغمبر نے اطاعت کا ذکر کیا، نہ پیغمبر نے اتباع کا ذکر کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ پیغمبر بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو میری اتباع منحصر ہے تمسک بالثقلین کے اوپر، تمہاری عبادتوں کی قبولیت منحصر ہے تمسک بالثقلین کے اوپر، ولایت بھی منحصر ہے تمسک بالثقلین کے اوپر۔ اب عزیزان محترم، دنیا کا کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا یہ کہے کہ ہم نے غدیر میں علی کو مولا تسلیم کر لیا ہے، یاد رکھو تنہا مولا ماننا کافی نہیں ہے، مولا ماننے کے ساتھ ساتھ تمسک بالثقلین حاصل کرو۔ جب تک تقاضائے تمسک پورا نہ ہوگا نہ ولایت قبول ہوگی نہ محبت قبول ہوگی۔ ولایت بھی منحصر ہے تمسک کے اوپر، محبت بھی منحصر ہے تمسک بالثقلین کے اوپر۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اب علی کو تمسک بالثقلین ہے کیا؟ دیکھیے پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ اتباع یا اطاعت کا حکم دے دیتے کہ ہماری اتباع کرتے رہنا، نماز کا حکم آ چکا، روزے کا حکم آ چکا، جتنے احکام تھے وہ سب آنا تھے وہ سب آ چکے ہیں، اب ہماری اتباع اطاعت کرتے رہنا۔ دیکھیے اتباع اطاعت میں ایک فرق ہے اور تمسک میں وہ فرق نہیں ہے۔ تمسک اور اطاعت اور اتباع یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں اتباع انسان چاہے جس کی کرے،
मगर इत्तिबा के दरमियान में फासले की गुंजाइश है। इंसान जब इत्तिबा करता है किसी की, तो इसकी इत्तिबा कर रहा है, उसमें और इसमें फासले की गुंजाइश है। अब फासला कैसे होगा? मिसाल के तौर के ऊपर इस यहाँ मस्जिद हो रही थी, आप अपने घर से चले, आपके यहाँ बेटे हैं, पोते हैं, नवासे हैं और अफराद हैं, आप घर से निकले, जब आप अपना कुर्ता या शेरवानी और कपड़े पहन के आमादा और तैयार हो रहे थे फर्श अदा पे आने के लिए, जैसे ही आप घर से निकलने लगे, आपने अपने बेटों से कहा, अपने पोतों से कहा, निवासों से कहा, दूसरे घर के लोगों से कहा कि मजलिस शुरू होने वाली है, हम जा रहे हैं फर्श अदा के ऊपर, तुम भी आना। आप आगे आगे घर से निकले, आपके बेटे तैयार हुए, आमादा हुए, आपके पीछे पीछे आए, मगर आप फर्श अदा पे पहले आके बैठ जाएंगे। जब वो बाद में आमादा हुए हैं, बाद में तैयार हुए हैं, आपको देख के तैयार हुए हैं, तो फर्श अदा के ऊपर चाहे जब आए, चाहे जितनी देर में आए, मगर आप पहले आ जाएंगे, वो बाद में आएंगे। कभी फासला वक्त का होता है, कभी फासला मसाफत का होता है। इत्तिबा में दोनों फासलों की गुंजाइश है। अगर बाप पहले घर से निकला है और बाप ने बेटे को मुतवज्जे किया है, तो बेटा चाहे 2 मिनट की ताखीर से आए, मगर वो बाद ही में फर्श अदा पे पहुंचेगा। यह है इत्तिबा, इसमें फासले की गुंजाइश है। अब इताअत क्या है? इताअत उसे कहते हैं जहां मुतवज्जे नहीं करना पड़ता है, इंसान देख के इताअत शुरू कर देता है, वही काम करना शुरू कर देता है। आप घर से निकल रहे हैं, आमादा हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, आपके बेटे ने देखा कि बाप हमारा मस्जिद में जा रहा है, लिहाजा आप आगे आगे निकले, आपने कहा कुछ नहीं, सिर्फ आमादा होते हुए देखा, आपके बेटे तैयार हो गए, आगे आगे फर्श अदा पे आप आए, पीछे पीछे वो आए, मगर पीछे पीछे आए कुछ फासले के साथ आए। फासले की गुंजाइश यहाँ भी है, इत्तिबा में भी है, इताअत में भी है, मगर तमस्सुक पे सकलैन वो है कि इसमें किसी तरीके के फासले की गुंजाइश नहीं है। इत्तिबा और इताअत में फर्क ये है कि अगर किसी के कहने से कोई नमाज जमात में गया है तो वो इत्तिबा है, अगर इमाम जमात को देख के खुद बखुद मस्जिद में पहुंच गया है तो ये इताअत है। इत्तिबा और इताअत दोनों में फासले की गुंजाइश है, मगर तमस्सुक में कोई फासला नहीं है। तमस्सुक का मतलब यही है कि आगे आगे रहबर हो, पीछे पीछे मोमिनीन का कारवां हो। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे अक्सर और बेहतर ऐसा होता है कि जब आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते से नावाकिफ हैं, रास्ते को जानते नहीं है, मंजिल का पता नहीं है, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, रास्ते में एक इंसान मिला, आपने उससे पूछा कि हमें उस मंजिल के ऊपर जाना है, फला बस्ती में जाना है, उसने कहा हम भी वहीं जा रहे हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, आप उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेके चल दिए, उसकी बाइक आगे चल रही है, आपकी बाइक पीछे चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आगे चलने वाला है वो तो सही सिमत पे जा रहा है, मगर जो पीछे गाड़ी लेके चल रहा है, कभी वो दाहिनी तरफ मुड़ जाता है, कभी वो बाईं तरफ मुड़ जाता है, और जब उसने देखा तो जो आगे जाने वाला है वो सीधा जा रहा है। बस अभी तो यही तमस्सुक का तकादा है। तमस्सुक का तकादा ये है कि जिधर रहबर जाए उधर काफिला जाए, न दाहिने मुड़ो न बाएं मुड़ो। लिहाजा सही तमस्सुक है क्या? अक्सर ऐसा होता है कि जब आप जा रहे हैं तवील रास्ते के ऊपर, किसी तवील सफर में जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, हाईवे के ऊपर अचानक आपकी गाड़ी बिगड़ गई, कोई रास्ता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक गाड़ी वाला निकला, उसने पूछा क्या बात है? क्या गाड़ी खराब हो गई है? क्या कहाँ जाना है? क्या फला मंदिर पे जाना है। जैसे उसने मंदिर का नाम सुना, कहा वहाँ तो हम भी जा रहे हैं। अब जैसे उसने कहा वहाँ हम भी जा रहे हैं तो कैसे चला जाए, गाड़ी बिगड़ गई है। उसने कहा घबराने की बात नहीं है, देखो हमारे पास एक चैन है, एक जंजीर है, हम उसे निकाल रहे हैं। उसने अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से में उस जंजीर को बांधा और आपकी गाड़ी के अगले हिस्से में उस जंजीर के सिरे को बांधा। अब अभी तो वो गाड़ी लेके जब चलेगा तो जिधर आगे वाली गाड़ी जाएगी उधर पीछे वाली गाड़ी जाएगी। अब न ये इधर मुड़ेगी न
بالثقلین ہے کہ رسول کے بعد ایسے اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ کہ جدھر اہل بیت کا قافلہ چلے اسی طرح مومنین کا کارواں چلے، مومنین اور اہل بیت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اگر فاصلہ پیدا ہو گیا ہے تو سب کچھ ہوگا، تمسک بالثقلین نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر تمسک بالثقلین کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ تمسک بالثقلین کا مطلب یہ ہے کہ جدھر قافلہ اہل بیت کا جا رہا ہے تو اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مومنین کے کارواں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اب عزیزو، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے اب بھی کیا فاصلے کی گنجائش ہے؟ دیکھیے غدیر میں جو اعلان ولایت مولائے کائنات کیا گیا تھا تو جتنے بھی احکام آئے ہیں وہ سب بلا فاصلہ آئے ہیں۔ کوئی بھی احکام پیغمبر کے اوپر فاصلے کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ خدا جبرائیل نبی، خدا اور جبرائیل کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جبرائیل اور نبی کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جب پورا نظام اسلام و قرآن اللہ کا بنایا ہوا ہے اور جب اللہ اور جبرائیل کے درمیان میں کسی فاصلے کے قائل نہیں ہو اور جب نبی اور جبرائیل کے درمیان میں کسی فاصلے کے قائل نہیں ہو تو پھر یہی فاصلہ نبی کے بعد بھی باقی رہے گا، یہی طریقہ نبی کے بعد بھی باقی رہے گا۔ جب بغیر فاصلے کے توحید کو مانا، جب بغیر فاصلے کے قرآن کو مانا، جب بغیر فاصلے کے رسالت کو مانا، جب بغیر فاصلے کے نبوت کو مانا، تو جب خدا اور جبرائیل کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، جبرائیل اور رسول کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو اگر اہل بیت اور نبی کے درمیان میں فاصلہ پیدا کر لیا گیا ہے تو یاد رکھو سب کچھ ہوگا مگر تمسک بالثقلین کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ تمسک کا تقاضا اسی وقت پورا ہوگا کہ جس طریقے سے بغیر فاصلے کے خدا کو مانا ہے، بغیر فاصلے کے نبی کو مانا ہے، بغیر فاصلے کے جبرائیل کو مانا ہے، اسی طریقے سے بغیر فاصلے کے نبی کے بعد علی کو ماننا پڑے گا۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو اس سلسلے کی آخری بات دیکھیے، صاحبان نظر تشریف فرما ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، قرآن مجید میں دو لفظوں کا استعمال ہوا ہے۔ عربی کا ایک لفظ ہے جسے سما کہتے ہیں، قرآن مجید میں مختلف آیات کے درمیان میں سما کا لفظ آیا ہے۔ سما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی میں سما جسے کہتے ہیں، اردو میں سما کے معنی ہوتے ہیں پھر کے۔ قرآن کی بہت سی آیتوں میں آپ کو سما ملے گا مگر بہت سی آیتوں میں سما نہیں ملے گا، فا ملے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک آیت میں درمیان میں سما کو رکھا گیا ہے تو دوسری آیت میں فا کو کیوں رکھا گیا ہے؟ سما اور فا کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ تو سما اور فا کے درمیان کا فرق یہ ہے کہ سما کے معنی بھی پھر کے ہیں، عربی میں فا کے معنی بھی پھر کے ہیں، مگر سما کا استعمال قرآن مجید میں پروردگار نے کہاں کیا ہے اور کہاں اس سما کو رکھا ہے؟ دیکھیں، جہاں ایک آیت میں دو باتیں کہی گئی ہیں، دو حکم دیے گئے ہیں، تو جہاں دو حکم دیے گئے اور ایک حکم پورا ہو گیا، ایک بات پوری ہو گئی، تو وہاں کے اوپر سما لگایا گیا اور اس کے بعد دوسری بات کہی گئی۔ سما کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بات مکمل ہو گئی ہے، اب سما کے بعد جو بات شروع ہو رہی ہے وہ دوسری ہے۔ ایک حکم پورا ہو گیا، اب یہ دوسرا حکم ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گفتگو طولانی ہو گئی، بات طولانی ہو گئی، تو وہاں کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی میں اور نہیں لگاتے ہیں، پھر نہیں لگاتے ہیں، واو لگا دیتے ہیں، واو لگا دیتے ہیں۔ عربی میں واو کیوں لگایا جاتا ہے؟ عربی میں واو، اردو میں واو کا استعمال اسی طریقے سے ہوتا
ہوتا ہے جیسے عربی میں فا کا استعمال ہوتا ہے. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے مگر قید اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ سننے والے کو وقفہ مل جائے، وہ تھوڑا سے ٹھہر سکے، وہ تھوڑا سے اپنے کو اطمینان میں کر لے، تب اگلی بات مکمل کی جائے، اس بات کو منزل تکمیل تک پہنچایا جائے. جہاں جہاں قرآن میں آیت کے درمیان میں فا آتا ہے تو فا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حکم پورا نہیں ہوا ہے، بات مکمل نہیں ہوئی ہے. ابھی جو فاصلے کو ختم کرتا ہے فا، اور سما فاصلے کو پیدا کرتا ہے. اگر سما ہے تو دو حکموں میں فاصلہ ہو جائے گا، باتوں میں فاصلہ ہو جائے گا، اور اگر فا درمیان میں آیا ہے تو فا فاصلے کو ختم کر دیتا ہے. یہی وجہ تھی پیغمبر چاہتے تو پیغمبر سما کہہ سکتے تھے مگر پیغمبر نے سما نہیں کہا. پیغمبر فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ جو فا لگایا گیا ہے یہ تمام فاصلوں کو ختم کر کے ایک مرکز کے اوپر امت کو جمع کیا گیا ہے. ایک سلام بھیجیے محمد ایک مرکز کے اوپر امت کو جمع کیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھو ہمارے اور علی کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. گویا کہ پیغمبر نے بتا دیا ہے کہ اگر فاصلے کے ساتھ مانو گے تو تمسک کا تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور اگر بغیر فاصلے کے مانو گے تو تمسک کا تقاضا پورا ہوگا. عزیزان محترم، یہ فرض ادا کیا ہے؟ یہ تمسک بالثقلین کا بہترین ذریعہ ہے، یہ اتحاد اسلامی کا بہترین ذریعہ ہے، یہ امت کو متحد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہی وہ فرض ادا ہے، یہی وہ مرکز ہے کہ جو بہترین تمسک کا درس دیتا ہے اور تمسک بالثقلین کی طرف متوجہ کرتا ہے. دنیا کے جتنے بھی مراکز ہیں، مذہبی مراکز ہیں، آپ ان میں جا کے دیکھ لیجئے، کوئی مرکز ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مذہب کے ماننے والوں کے علاوہ کسی مذہب کے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو. کوئی مرکز ایسا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مرکز ایسا ہے تو صرف مذہب اہل بیت کو یہ شرف حاصل ہے کہ فرش ادا بٹھا کے اہل بیت نے دنیا کو ایک ایسا مرکز دیا ہے کہ دنیا کو بتا دیا کہ یہی وہ مرکز ہے کہ دنیا کے جتنے تشنگان ہیں اگر وہ سب جمع ہو جائیں تو ان کی تشنگی اور پیاس کو بٹھانے کے لیے فرش ادا تیار ہے. ایک سلام کے لیے محمد والے بہترین اتحاد اسلامی کا ذریعہ ہے. یہ اہل بیت نے اس فرض ادا کو رائج کیا ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے. خوش نصیب ہیں وہ افراد جو در اہل بیت سے وابستہ ہیں. عزیزان محترم، حفاظت دین کی عظیم ذمہ داری غدیر میں مولائے کائنات کے حوالے ہوئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ حفاظت دین کا چلا. پھر پیغمبر نے ان تاریخی کو مستقلین کے ذریعے اور واضح کر دیا کہ ان کے علاوہ کوئی محافظ دین و شریعت نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ اور آگے بڑھا اور اس کے بعد مولائے کائنات کی پوری زندگی حفاظت دین کے لیے وقف تھی. امام حسن کی پوری زندگی حفاظت دین کے لیے وقف تھی. اور اس کے بعد پھر امام حسین کی جب منزل آئی تو امام نے اپنے عظیم کارنامے کے ذریعے دین کی ایسی حفاظت کی ہے کہ یاد رکھیے حسین کی عظیم قربانی کے بعد سب سے بڑا امام کا جو کارنامہ ہے وہ یہ کہ اسلام قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا. اب اسلام کو اتنی بڑی دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتنی بڑی قربانی کی ضرورت پڑ جائے تو پھر قربانی عظیم کا مقصد ہی کیا رہ جائے گا؟ امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ لہذا امام نے اپنی عظیم قربانی کے ذریعے اس دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. ابھی تو پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اہل بیت تو بہت بلند تھے، اہل بیت کے مدارج تو بہت بلند تھے. جو معصوم تھے تو مولائے کائنات امام حسن
حسن، امام حسین، جناب فاطمہ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، یہ سب معصوم تھے، مگر اس کے علاوہ اہل بیت کے وہ افراد، خاندان رسالت کے وہ افراد جو غیر معصوم ہیں، ان میں حفاظت دین کا جذبہ کتنا ہے، حفاظت قرآن کا جذبہ کتنا ہے، حفاظت حدیث کا جذبہ کتنا ہے۔ عزیزان محترم، بس ایک واقعہ اور بات ختم ہو جائے گی۔ جناب مسلم ابن عقیل، کہ مسلم ابن عقیل کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے نمائندے اور سفیر کی حیثیت سے کوفے میں بھیجے گئے تھے، امام نے انہیں سفیر بنا کے بھیجا تھا۔ جس وقت جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے تھے تو اس وقت کوفے کے جو حالات تھے سب آپ واقف ہیں، کم سے کم 18,000 افراد نے بیعت کی تھی جناب مسلم کے ہاتھوں کے اوپر۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ جب اسی کوفے میں ابن زیاد گورنر بنا کے بھیجا گیا اور نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا گیا، کیونکہ وہ رشتے میں جناب مختار کا خسرو بھی تھا نعمان ابن بشیر، اور وہ اہل بیت کے لیے کچھ نرم گوشے بھی رکھتا تھا اپنے دل میں، لہذا اسے معزول کر دیا گیا، اس کے خلاف شکایتیں کی گئی، خود ہمارے ساتھ نے خط بھیجے یزید کے پاس اس کو معزول کر دیا جائے۔ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا گیا، مکر و فریب اور ہیلے کے ساتھ یہ کوفے میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد جب دارالامارہ کے سامنے پہنچا تو لوگ سمجھے کہ ابن زیاد گورنر کی حیثیت سے آ گیا اور نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا گیا۔ حالات بدلنے لگے، لالچ کا بازار گرم ہو گیا، درہم و دینار کی بارش ہونے لگی، سونا بکھایا جانے لگا، لوگ پلٹنا شروع ہوئے۔ 18,000 افراد نے بیعت کی تھی، دھیرے دھیرے پورا کوفہ پلٹ گیا۔ ایک وقت تو آیا کہ امام حسین کا سفیر جناب مسلم ابن عقیل کا عالم یہ ہے کہ کوفے میں یک اور تنہا رہ گئے، کوئی ساتھی نہیں تھا۔ ایک جناب ہانی کے گھر میں جناب مسلم ابن عقیل مہمان تھے۔ جناب ہانی جو پیغمبر اسلام کے صحابی تھے، مولائے کائنات کے صحابی تھے، امام حسن کے صحابی تھے، امام حسین کے چاہنے والے اور صحابی تھے، ہانی کے گھر میں مسلم مہمان ہیں۔ جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو ابن زیاد کی بیعت کے لیے سب آئے، عمرا آئے، وزراء آئے، رؤساء آئے، سب کوفے کے بڑے بڑے لوگ اور تاجر سب جمع ہوئے، سب نے ابن زیاد کی بیعت کی۔ نہیں آئے بیعت کرنے کے لیے تو جناب ہانی نہیں آئے، تو ابن زیاد نے ماقل سے سوال کیا، ماقل کیا وجہ ہے کہ آخر ہانی بیعت کے لیے نہیں ہے؟ سب آئے، سارے عمر آئے، اسے ہانی کیوں نہیں بیعت کے لیے ہے؟ کیا سبب ہے؟ کہ ہانی بیعت کے لیے اس لیے نہیں آ سکے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، وہ علیل ہیں، سبب علالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بیعت کے لیے نہ آئے۔ تو ابن زیاد انتہائی چالاک اور سیاسی تھا، اس نے کہا اگر ہانی نہیں آئے بیعت کے لیے علالت کے سبب تو میں خود ان سے بیعت حاصل کرنے کے لیے ان کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ اور اس کے بعد اعلان ہو گیا، قاصد پہنچ گیا، جناب ہانی تک بات پہنچا دی گئی، ابن زیاد حاکم گورنر کوفے کا تمہاری عیادت کے لیے آنے والا ہے۔ گھر میں جناب مسلم ابن عقیل مہمان ہیں، اب ہانی کریں تو کیا کریں؟ ایک مرتبہ مسلم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا شہزادے گورنر آنے والا ہے، ظالم آنے والا ہے ہماری عیادت کے لیے، بہترین موقع ہے، جب ابن زیاد آئے گا ہماری عیادت کے لیے تو ہم اس کو اپنی باتوں میں اس طریقے سے الجھائیں گے اور اس کے بعد باتیں کرتے کرتے شعر پڑھیں گے۔ جیسے ہی ہم وہ شعر پڑھیں فوراً آپ پردے کے پیچھے سے نکلیے گا اور ظالم کو اوپر حملہ ور ہو جائیے گا۔ جیسے مسلم نے سنا ایک ہلکی سی مسکراہٹ لبوں کے اوپر آئی، کوئی جواب مسلم نے نہیں دیا، خاموش رہے، مسکرا کے رہ گئے۔ پردہ لگایا گیا، پردے کے سامنے جناب ہانی کا بستر تھا جس پر آپ آرام کر رہے تھے، بستر کے بعد پردہ تھا، پردے کے بعد در تھا، در کے پیچھے جناب مسلم ابن عقیل ہیں، کرسی رکھی گئی، مسلم ابن عقیل کرسی کے اوپر بیٹھے، ہاتھ میں تلوار کی گئی، پردہ ڈال دیا گیا۔ وہ وقت آیا کہ جب ظالم عیادت کے لیے آیا، جناب ہانی نے جب وہ آداب عیادت بتا جایا اور اس کے بعد جناب ہانی سے گفتگو شروع ہوئی تو جناب ہانی نے شعر پڑھا، شعر پڑھا، شعر کا مطلب بیان کیا، تعبیر بیان کی، سب کچھ کیا، نہ پردہ اٹھا، نہ شہزادہ نکلا، نہ تعلیم کا کام تمام ہوا، پھر شعر پڑھا، پھر مطلب بیان کیا، نہ پردہ اٹھا، نہ تعلیم کا کام تمام ہوا، نہ شہزادے نے تعلیم کا کام تمام کیا۔ 3 مرتبہ ہانی نے شعر پڑھا مگر جناب مسلم نہ نکلے، تعلیم کا کام تمام نہ کیا، یہاں تک
تک کہ ابن زیاد جب اٹھ کے چلا گیا، تحصیل بھاگ گیا، نکل گیا جناب ہانی کے گھر سے، اب پردہ اٹھا، جناب مسلم ابن عقیل برآمد ہوئے، جناب ہانی نے کفے افسوس مل کے کہا شہزادے ظالم تو آج سے نکل گیا، ظالم آج سے نکل گیا۔ کہا کیوں نکل گیا؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میں شعر پڑھوں گا تو آپ باہر نکلیے گا اور تلوار سے حملہ کر دیجیے گا، ظالم کا کام تمام ہو جائے گا۔ جناب مسلم ابن عقیل کی اس مسکراہٹ کا سبب ظاہر ہوا۔ کہا ہانی کیا تم نے حدیث پیغمبر نہیں سنی ہے کہ مومن کبھی اپنے دشمن کو دھوکے سے نہیں مار سکتا ہے؟ بتاؤ حدیث پیغمبر موجود تھی تو حدیث پیغمبر کے ہوتے ہوئے میں اپنے دشمن کو دھوکے سے کیسے مار دیتا؟ یہ جناب مسلم ابن عقیل کا وہ پیغام ہے کہ ایک حدیث کی لاج رکھنے کے لیے، ایک آیت کی لاج رکھنے کے لیے ہم دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم دشمن کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ جہاں مسلم کی نگاہ میں ایک حدیث کی اتنی لاج ہو تو یہ معموم ہے، یہ مقتدی امام نہیں ہے۔ جو ان کا امام ہوگا تو اس میں آیت کی حفاظت کا کتنا بڑا جذبہ ہوگا، حدیث کی حفاظت کا کتنا بڑا جذبہ ہوگا۔ عزیز اور یہ افراد ہیں جو خانواد رسالت سے وابستہ ہیں، ان کی پوری زندگی حدیث و قرآن کے تحفظ کے اوپر صرف ہو گئی۔ جناب مسلم ابن عقیل ایک منزل وہ بھی آئی ہے کہ جب جناب ہانی کو گرفتار کر لیا گیا، اس لیے کہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ جناب مسلم کے گھر میں ہانی چھپے ہوئے ہیں، لہذا ہانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ جس وقت جناب ہانی کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس وقت ہانی 80 سال کے تھے، 80 سال کا بوڑھا صحابی رسول کا، اور اس کے اوپر 500 کوڑے مارے گئے۔ ایک 80 سال کا بوڑھا، ایک 80 سال کا ضعیف، اور اس کے اوپر 500 کوڑے پڑے، اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ جناب ہانی غش کھا کے زمین کے اوپر گر پڑے، اور اس کے بعد اس طریقے سے حالات بدلے۔ ایک منزل وہ آئے کہ جب جناب مسلم کا کوئی مددگار نہ تھا، جب مسجد سے نکلے ہیں تو مسلم اکیلے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس کے بعد کوفے کی گلیاں ہیں۔ جناب مسلم ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں، کوئی پناہ دے دے، مگر کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ ایک منزل وہ آئی، بچے بھی غائب ہو گئے، بچے بھی گم ہو گئے، باپ سے بچھڑ گئے۔ پھر ایک منزل وہ آئے کہ تھک کے جناب مسلم ابن عقیل ایک گھر کے چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گئے، چوکھٹ کے اوپر بیٹھے تھے کہ دروازے کھلے، ایک ضعیفہ نکل کے سامنے آئی، کہا دیکھو حالات بہت خراب ہیں، ابن زیاد گورنر کی حیثیت سے آ گیا ہے، دیکھو تمہیں جہاں جانا ہو چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ حالات بہت خراب ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل نے جواب دیا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو۔ ضعیفہ نے سوال کیا آخر آپ ہیں کون، آپ کون ہیں؟ کہا مجھے نہیں پہچانتی ہو، میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ اور جیسے مسلم کا نام سنا، حسین کا نام سنا، کہا تم میرے مولا کے سفیر ہو، آؤ تمہیں کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل اس ضعیفہ کے گھر میں رہے یہاں تک کہ دن گزرا، اور اس کے بعد جب رات آئی ہے تو اس نے بہت چاہا کہ کھانا کھلا دیں، مگر مسلم ابن عقیل نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ کہا بس اتنا کر دو کہ ایک ظرف میں مجھے پانی دے دو، ایک مسلح دے دو، مجھے عبادت کا موقع دے دو، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ پانی دیا، مسلم نے وضو کیا، رات بھر عبادت الہی میں جناب مسلم نے گزاری، اور اس کے بعد صبح کی نماز کا وقت آیا، ابھی نماز صبح ادا کر ہی چکے تھے کہ یکایک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ جناب مسلم نے سر پہ امامے کو رکھا، کمر میں پٹکا باندھا، تلوار ہاتھ میں لی، ارے چاہنے والی ضعیفہ نکل کے سامنے آئے، کہا شہزادے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ توا تمہیں نہیں معلوم، ارے یہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جو آ رہی ہے یہ کوئی اور نہیں ہمارے دشمن ہے جنہوں نے تمہارے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، ہمیں نکلنے دو ورنہ یہ ظالم تمہارے گھر میں گھس آئیں گے۔ اور اس کے بعد مسلم جب گھر سے باہر نکلے تو کوفے کی گلیوں میں جنگ شروع ہوئی۔ جناب مسلم نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت میں، یقیناً یہ آنسو
आंसू नजात का जरिया हो गए, अरबाब आज़म मजलिस खत्म हो गए, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की जंग शुरू हुई है। एक मंजिल वहाँ है कि जब जनाब मुस्लिम का एक पैर एक गार में पड़ गया और उसके बाद जख्मी मुस्लिम उस गार में गिर गए। तालिबों ने पत्थर मारना शुरू किए, नायदे मारना शुरू किए, जनाब मुस्लिम खा के गार में गिर पड़े। तालिबों ने मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया, जनाब मुस्लिम को निकाला गया, गिरफ्तार करके जनाब मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। और जैसे इब्ने ज़ियाद के दरबार में मुस्लिम लाए गए, सबने इब्ने ज़ियाद को सलाम किया, मगर मुस्लिम ने सलाम न किया। लोगों ने कहा मुस्लिम तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। कहा देखो मेरा कोई अमीर नहीं है, मेरा बस एक अमीर है जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, उसके अलावा कोई अमीर नहीं। इब्ने ज़ियाद ने कत्ल का हुक्म दिया, जल्लाद मुस्लिम इब्ने अकील को लेके चला। अरे कोठे के ऊपर आया, छत के ऊपर लाने के बाद जनाब मुस्लिम के सर को तन से जुदा करना चाहा। एक मर्तबे जल्लाद से कहा मुझे इतना मौका दे दो कि मैं 2 रकअत नमाज अदा कर लूं। जल्लाद ने मौका दिया, मुस्लिम ने 2 रकअत नमाज अदा की। अरे जब नमाज तमाम हुई, मक्के का रुकन की आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह। ए फर्जंद रसूल, अब कूफे की तरफ न आइएगा, अहले कूफा ने बेवफाई की। इधर मुस्लिम ने सलाम तमाम किया। अरे जल्लाद की तलवार चली, सर तन से जुदा हो गया, सरदारुल हमारा ब्याह पैदा कर दिया गया, जिस्म को जमीन पर फेंक दिया गया। बदर बाबेला 2 जुमले और बात तमाम हो जाएगी। इधर मुस्लिम शहीद हो गए, उधर इमाम मक्के से कूफे की तरफ रवा दवा थे। एक मंदिर के ऊपर एक सवार आते हुए दिखाई दिया, जैसी सवार आते हुए दिखाई दिया, इमाम ने कहा अब्बास जाके इससे पता करो मेरे भाई मुस्लिम का हाल कुछ मालूम है। सवार के पास हजरत अब्बास आए, आगे हाल पूछा तो सवार ने अपना मामा फेंक दिया। कहा जब मैं चला था तो मुस्लिम शहीद हो चुके थे, पैरों में रस्सियां बांधी जा चुके थे, लाश को गलियों में फिराया जा रहा था। अब्बास आए, एक मर्तबे हुसैन को आवाज दी, मौला गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आलम तन्हाई में भाई मारा गया, मुस्लिम शहीद हो गए। इमाम ने कहा अब्बास अब ये काफिला आगे न बढ़ेगा, अल्लाह का ये काफिला आगे न बढ़ेगा। अब्बास पहले मुस्लिम की सभी मातम बिछाई जाएगी, नाके बिठा दिए गए, बहनों से बीवियों के उतरने का हुक्म दे दिया गया। खैमे नस्ब करने की तैयारी थी कि कनीज दौड़ी हुई आई। हजरत अबुल फजल अब्बास से कहा मौला जब से आपकी बहन ने अपने वालियों वाली की शहादत की खबर सुनी है, आपके बहन की हालत गैर है, 24 महीने के ऊपर पेशानी को पटक के फरियाद कर रही है कि मेरे वालियों वारिस को आलम गुर्बत में कैसे मौत आई होगी। एक मर्तबे अब्बास बहन के महमिल के करीब आए, एक मर्तबे महमिल का पर्दा उठाया, बहन को आवाज दी, बहन अरे कहीं बहादुर भाइयों के बहनें रोया करती है, मैं कहूँगा मौला। एक बहन को ये कह के आपने पुरसा दिया, कहीं बहादुर भाइयों की बहनें रोया करती है। ए मौला वो असर के बाद का हंगाम होगा जब आपके शाने कटा हो चुके होंगे। अरे हुसैन का सर तन से जुदा हो गया होगा, अली अकबर जैसा बेटा भी न होगा, खैमे जलाए जा रहे होंगे। अरे बहनें फरियाद कर रहे थे, ए मेरे गैरतदार भैया कहाँ हो, बहन बेगदा हो रही है। Say